ڈرامہ سیریل زندگی ایک پہیلی میں آج کی ایپیسوڈ میں مہناز بیٹھی ہوتی ہے تو اکمل وہاں سے آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ کیا حال ہے آپ کا. وہ کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں. تو وہ پوچھتی ہے کہ آپ آج آفس نہیں گئے. وہ کہتا ہے کہ نہیں میری طبیعت نہیں ٹھیک، رات میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اس لیے میں آفس نہیں گیا. تو مہناز کہتی ہے اور اب آپ کا درد کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اب میرا درد کافی بہتر ہے، میں کافی بہتر فیل کر رہا ہوں. تو مہناز کہتی ہے اچھا. تو جس پہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ امی کو میں یہاں بلا لوں. جس پہ مہناز کہتی ہے کہ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ امی کو بلا لیں، یہاں پہ میری امی کا دل بھی بڑھ جائے گا اور ان کا دھیان بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا. جس پہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تمہاری ماما کا دل بہلانے کے لیے نہیں لے کے آ رہا، میں صرف اس لیے لے کے آ رہا ہوں کہ میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں. جس پہ مہناز کہتی ہے کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ سے بہت پسند کرتا رہا ہوں مہناز، لیکن تم نے کبھی مجھ سے شادی کے لیے حامی ہی نہیں بھری. اب تو تمہارا جمال سے رشتہ بھی ٹوٹ گیا ہے، اب تم سے شادی کے لیے ہاں کر دو. مہناز کہتی ہے کہ جمال کا ذکر کر کے ضرور تم نے میرے زخموں پہ مرہم رکھنا ہوتا ہے، تمہیں خوشی ملتی ہے کہ اس کا ذکر کر کے. جس پہ وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں تو ویسے ہی ایک بات کر رہا تھا کہ جہاں پہلے تمہاری شادی ہونی تھی وہاں تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، تو اب تم مجھ سے شادی کر لو. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے ابھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا، میرے پہ بھی بہت ذمہ داریاں ہیں، میرے پہ 2 بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں، میں اپنی ماما کا ساتھ دینا ہے، میں ابھی شادی کا ارادہ نہیں کر سکتی، میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی کہ اپنا گھر بسا کے ایک سائڈ پر ہو جاؤں، ان لوگوں کو خدا کے سہارے چھوڑ دوں. میرا اللہ ان کی بہت اچھی حفاظت کرے گا لیکن میں ان کو دنیا کے سہارے نہیں چھوڑ سکتی. جس پہ وہ کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں ان کا سہارا بنوں گا، میں ان کا خیال رکھوں گا، تم فکر کیوں کرتی ہو. لیکن وہ صاف انکار کر دیتی ہے کہ ابھی میں شادی نہیں کر سکتی، میں شادی کی پوزیشن میں نہیں ہوں. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. ملیحہ اسکول سے گھر واپس آ رہی ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں قدیر بیٹھا ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ. جب وہ ملیحہ کو آتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنے دوستوں کو بھگا دیتا ہے اور پھر ملیحہ سے کہتا ہے کہ میری ایک بات سن لو. ملیحہ کہتی ہے کہ ہاں جی بولیں، آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں کتنا شریف ہوں، میں نے تم سے بات کرنی ہے، میں اس بات کے لیے تمہارے گھر بھی آ سکتا تھا لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں نے تمہاری بہنوں کے سامنے بات نہیں کرنی، اس لیے ملیحہ کہتی ہے کہ ہاں تم کر لو میری بہنوں کے سامنے بات. جس پہ وہ تمہیں ایسا جواب دیں گی نا کہ تم خود ہی یقین آ جائے گا. لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، مجھے دھمکی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتی ہے میں دھمکی نہیں دے رہی، میں تمہیں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ تم نے جو کرنا ہے تم کر لو، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ اچھا، مجھے بات کرنے کے لیے میں تمہارے گھر بھی ڈائریکٹ آ سکتا تھا لیکن میں نہیں آیا کیونکہ میں ایک شریف انسان ہوں، میں ایسا انسان نہیں ہوں. جس پہ وہ کہتی ہے کہ ہاں تو تم آ جو دیکھنا پھر تمہارا وہ حال کریں گے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. فائزہ عائشہ کہتی ہے کہ میرے بہت بڑے بڑے خواب ہیں، میں نے ایک بہت ہی امیر لڑکے سے شادی کرنی ہے. جس پہ وہ کہتی ہے کہ تم ایسے خیالات رکھتی ہو. کہتی ہے کہ ہاں دیکھنا، میں اس لڑکے سے شادی کروں گی جس کی تنخواہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ سے کم نہ ہو. تو وہ کہتی ہے کہ اچھا چلو دیکھتے ہیں تمہارے خواب پورے ہوتے ہیں کہ نہیں. کہتی دیکھنا، جب میری بڑی گاڑی میں تمہارے گھر کے آگے آ کے رکے گی اور میں اس میں تم سے ملنے کے لیے آؤں گی تو تب تم خود ہی میری بات مان جاؤ گی. وہ کہتی ہے چلو دیکھ لیتے ہیں.